والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا صدق اللہ العظیم۔ یہ جو حضرات کافی دیر سے کھڑے ہیں، اگر یہ بیٹھ جائیں، اور مجھے یہ نہیں پتا کہ کھڑے کیوں ہیں، کافی دیر سے بیچارے کھڑے ہیں، بیٹھ جائیں اور اس طرف والے بھی بیٹھ جائیں تاکہ مجمع پر سکون لگے، جزاک اللہ۔ اور دوبارہ یہ کہنا بھی نہ پڑے کہ بیٹھ جائیں، جزاک اللہ۔ شور کیے بغیر بیٹھ جائیں، جزاک اللہ۔ تھوڑے پیچھے ہو جائے اگر آپ کو جگہ نہیں مل رہی۔ میں اسی لیے اپنا جملہ پھر دہراتا ہوں، میں کہا کرتا ہوں کہ بیکار بے موقع کھڑے نہ ہوا کرو، پھر بیٹھنے کی جگہ ہی نہیں ملتی۔ اس لیے پھر بے موقع کھڑے تو ہو جاتے ہیں، پھر اب بیٹھتے کہ ڈھونڈتے ہیں جگہ نہیں ملتی، اس لیے کھڑے ہی نہ ہوا کرو، جزاک اللہ۔ وہی رو صحیح، وہی رو سبن ساتھی، وہی رو صحیح۔ وقت چونکہ بہت مختصر ہے اور قائد اہل سنت اسٹیج پر تشریف فرمائے، انہوں نے آپ سے تفصیلی اور اہم گفتگو کرنی ہے۔ میں آپ کا زیادہ وقت لینا نہیں چاہتا۔ ایک شور بپا ہے، ایک شور بپا ہے ہر طرف، جدھر دیکھو لوگ نکلے ہوئے ہیں، کچھ کدھر سے نکل آتے ہیں، کچھ کبھی کدھر سے نکل آتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں یہ بہت ہیں، میں نے کہا بہت نہیں ہے۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے رات دیہات میں لوگ سوئے ہوں اور کچھ آوازیں آئیں، کچھ آوازیں آئیں اور سونے والا سمجھتا ہے سارے یہی ہیں، صبح جب اٹھتا ہے تو ان میں سے کوئی بھی نہیں ہوتا۔ بھئی یہ سارے لوگ وہ نہیں ہیں، یہ کچھ ہیں، شور مچایا ہوا ہے۔ میں نے کہا کیا ہوا بھئی، تمہیں کیا ہوا؟ کہتے ہیں دل کا مسئلہ ہے۔ میں نے کہا چھوڑ پاگل، یہ تو دل کا مسئلہ ہے۔ میں نے کہا تمہیں کیا ہوا؟ کہتے ہیں دل کا مسئلہ ہے۔ میں نے کہا رہنے دے پاگل، یہ تو ہمارے دل کا مسئلہ ہے، اور تمہارے بھی دل کا مسئلہ ہے، ہمارے بھی دل کا مسئلہ ہے، تمہارے بھی دل کا مسئلہ ہے، اور دل کے مسئلے میں رہنا ہے، اور دل کے مسئلے پہ کمپرومائز ہو ہی نہیں سکتا۔ اگلی بات یہ کہ بل پیش ہوا، بل پاس ہوا، پیش بھی متفقہ ہوا، پاس بھی متفقہ ہوا۔ پیش کرنے میں بھی کوئی اختلاف، پاس ہونے میں بھی کوئی اختلاف۔ قومی اسمبلی قانون ساز اسمبلی ہے، اس سے یہ بل پاس ہوا۔ قائمہ کمیٹی نے اس بل کو پاس کیا، اسلامی نظریاتی کونسل نے اس بل کو پاس کیا، متفقہ طور پہ پاس کیا۔ ان تینوں مراحل میں اس بل پر کوئی اختلافی نوٹ نہیں آیا، ان تینوں جگہوں پہ اس بل پر کوئی اختلافی ریمارکس نہیں آئے۔ جن جن مراحل سے گزرا ان سب نے متفقہ طور پہ اس بل کو پاس کیا۔ یہ قوم کی آواز ہے، یہ ملک کی آواز ہے، یہ پنجابیوں کی آواز ہے، یہ بلوچوں کی آواز ہے، یہ پٹھانوں کی آواز ہے، یہ مہاجروں کی آواز ہے، یہ سندھیوں کی آواز ہے، یہ سرائکیوں کی آواز ہے، یہ بلوچوں کی آواز ہے، یہ میمنوں کی آواز ہے، یہ بنگالیوں کی آواز ہے، یہ برمیوں کی آواز ہے۔ پاکستان میں بسنے والے ہر طبقے کی یہ دل آواز ہے، اور سب کے دل کی آواز ہے۔ کس کی آواز ہے بھائی؟ اس لیے میں نے اس کو دل کا مسئلہ قرار دیا۔ اگلی بات، یہ پاکستان کا مسئلہ ہے، یہ پاکستان کا مسئلہ ہے، یہ ریاست کا مسئلہ ہے، یہ اس ملک کا مسئلہ ہے، یہ شہداء کا مسئلہ ہے، یہ بانیان پاکستان کا مسئلہ ہے، یہ پاکستان بنانے والوں کا مسئلہ ہے۔ اس لیے کہ اختلاف ہو رہا تھا، انتشار ہو رہا تھا، جھگڑا ہو رہا تھا، لڑائی ہو رہی تھی، قتل و قتال ہو رہا تھا، قتل و غارت گری ہو رہی تھی، ایک دوسرے کو مارا جا رہا تھا۔ زمانہ گزرتا گیا، وار ہوتے رہے، دھماکے ہوتے رہے، گولیاں چلتی رہی، سب سر جوڑ کر بیٹھے، کیا ہو
گستاخی ہو رہی ہے اور سب کی متفقہ رائے تھی گستاخی رکنی چاہیے، گستاخی رکنی چاہیے۔ وہ بھی کہہ رہے تھے رکنی چاہیے، ہم بھی کہہ رہے تھے رکنی چاہیے، اور وہ آگے بڑھ کر ایک جملہ کہتے تھے ہمارے مصادر نے منع کیا ہے، ہمارے مراجع نے منع کیا ہے، ہمارے پاس فتوے موجود ہیں، ہم گستاخی کو حرام سمجھتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں حرام کہنے والے حرامیوں سے، ہلکا سا سوال ہے، اگر ناراض نہ ہو تو میں نے جو کہہ دیا ہے کہنے دوں؟ بیٹھ کر کہا قائد اہل سنت تو زمانوں سے ان کی عادی ہے، ہم نے بھی دیکھا۔ بیٹھ کر کہا ہم اسے حرام سمجھتے، ہم غلط سمجھتے، مقدسات کی توہین کو ہم جائز نہیں سمجھتے، اہل سنت کے مقدسات ہمارے لیے قابل احترام ہیں۔ ابھی ہم نے تو یہ کہا ہی نہیں انہیں مانو، بل میں یہ بات نہیں ہے کہ انہیں مانو۔ میں انہیں بتانا چاہتا ہوں اگر ان کو پڑھنا نہیں آتا یا اگر انہوں نے بل کا مطالعہ نہیں کیا یا بغیر دیکھے میدان میں آ کر شور مچانے لگ گئے، تو میں مشورہ دینا چاہتا ہوں ایک بار پڑھ لو، اس بل کو ایک مرتبہ پڑھ لو۔ وہاں منوانے کی بات نہیں ہے، ہم تم سے صحابہ کو منوائیں، تم ہو کون؟ ہم تم سے صحابہ کو منوائیں، تم ہو کون؟ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ صحابہ کو خدا نے مانا ہے، مصطفیٰ نے مانا ہے، زمین نے مانا ہے، آسمان نے مانا ہے، چاند نے مانا ہے، ستاروں نے مانا ہے، شجر نے مانا، حجر نے مانا، جمادات نے مانا، نباتات نے مانا، بحر و بر نے مانا، خشک و تر نے مانا، سمندر نے، دریاؤں نے، ہواؤں نے، فضاؤں نے، سڑوں نے، قطرات نے، بحر و بر نے، خشک و تر نے، سمندر اور دریاؤں نے، زمین نے، آسمان نے، چھوٹوں نے، بڑوں نے، اپنوں نے، بیگانوں نے، دوستوں نے، دشمنوں نے، قرآن نے، زبور نے، انجیل نے، قرآن نے، اولیاء نے، کتب نے، ابدال نے، غوث نے، ہر ایک نے مانا ہے، انہیں تمہارے ماننے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بھائی منوانے کی بات ہوئی نہیں، تم سے کون منواتا ہے انہیں؟ بھائی وہ منوائے ہوئے، وہ مانے ہوئے، جسے قرآن مان لے اسے چوڑے چماروں کو منوانے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک بار نہیں مانا، اتنی بار مانا کہ وہ قرآن کے سینے میں ایسے چمکتے ہیں جیسے آسمان پہ ستارے چمکتے ہیں۔ اور یہ بھی حقیقت ہے جب ستارہ ایک ایسا بھی آتا ہے، ایک ستارہ ایسے بھی آتا ہے جس کو دیکھ کر چار ٹانگوں والا چپ رہ نہیں سکتا۔ آسمان کے ستاروں میں ایک ستارہ ایسا ہے جب وہ آتا ہے تو چار ٹانگوں پہ بھونکنے والا چپ نہیں رہ سکتا، اور محمد کے ستاروں میں ایک ستارہ ایسا ہے جسے دیکھ کر دو ٹانگوں والا چپ نہیں رہ سکتا۔ توجہ بہت کم ہے جناب، منوانے کی بات نہیں ہے۔ ہم نے کب کہا تم مانو؟ بل کو دوبارہ پڑھو، مطالعہ کرو۔ متنازع کہنے والوں تم نے پڑھا ہی نہیں ہے، اور اگر کہتے ہو تم نے پڑھا ہے تو تمہیں پڑھنا آتا ہی نہیں ہے، اور اگر کہتے ہو پڑھنا آتا ہے تو پھر تمہاری سمجھ میں نہیں آتا۔ شیعہ جوانوں، شیعہ جوانوں، تم سے کہتا ہوں پڑھے لکھے لوگ تم میں موجود ہیں، اس بل کو کھولو، اپنے بڑوں کو پڑھاؤ، اسے کھولو، اپنے بڑوں کو پڑھاؤ، انہیں سمجھاؤ، ان میں منوانے کی بات نہیں ہے۔ تم جو کل کہتے تھے ٹی وی پر، پروگراموں میں، اجلاسات میں، امن کمیٹیوں میں، تم کہتے تھے ہم گستاخی کو حرام سمجھتے، غلط سمجھتے، نیا مطالبہ نہیں ہے۔ تمہاری بات کے مطابق بل قانون بن گیا کہ گستاخ کو سزا ہونی چاہیے۔ منوانے کی بات نہیں ہے، گستاخی روکنے کی بات ہے جسے تم تسلیم کر چکے ہو۔ اور میں ایک بات آج اور کہتا ہوں،
स्टेज पे उलमा भरे हुए हैं, बड़ा मजमा है, स्टेज ही इतना बड़ा है, यही इतने लोग हैं, स्टेज ही इतना बड़ा है, ये खुद एक जलसा है, ये भी एक जलसा है। वो कहते हैं आप क्या कहते हैं? मैंने कहा मैं कुछ भी नहीं कहता, बचता कोई नहीं। इतना बड़ा है, ये पीछे और इधर और उधर, मजमे की मेरी बात नहीं, जिम्मेदार स्टेज पे खड़ा हूं, 4 लोगों के साथ नहीं। क्या तो सुभान अल्लाह। मैं मरी साहब यहां मौजूद होंगे, मौलाना अब्दुल जब्बार साहब मौजूद हैं। किसी भी थाने की हुदूद में चले जाएं, अमन कमेटी की दस्तावेज निकालें हर मुहर्रम की, उस पे इनके साइन मौजूद हैं कि गुस्ताखी जुर्म है। चले जाएं, जिलों की अमन कमेटियां देखें, तहसीलों की अमन कमेटियां देखें, थानों की देखें, ये लिख कर देकर आते जनाब गुस्ताखी जुर्म है। तुम थाने की हुदूद में लिख कर दो गुस्ताखी जुर्म है, जायज है? कौमी असम्बली में ये बिल कानून बन जाए कि गुस्ताखी जुर्म है, ये गलत क्यों है? मिली यकजहती कौंसिल में तुमने लिख कर दिया हुआ है, तुम्हारे सरबराह के साइन मौजूद है। और कायदे अहले सुन्नत तशरीफ फरमाया, सिर्फ ये नहीं कहा खुलाफाए राशिदीन का इनकार करने वाला मुसलमान नहीं है, साइन मौजूद है। तवज्जो, साइन मौजूद है, और मौजूद भी साजिद नकवी के मौजूद है, जिसपे ये लिखा हुआ है, तमाम अराकीन के साइन मौजूद है। तुम्हारा बड़ा वहां लिख कर ये दिया है कि तुम काफिर हो, शिकवा मुझसे क्यों करते हो, उसका गिरबान क्यों नहीं पकड़ते? गैरत पैदा करो। मैं कभी कभी तुम्हें देखता हूं, कभी कभी मौकों पे मैं तो जो फेसबुक पे देखते रहता हूँ, जो बात उन्होंने कही हम भी वही कहे, हम वो कहते हैं जो वो कहे, मेरी बात सुनो मैं क्या कहता हूँ। उन्होंने वो एक जनाजा उठा था ईरान में, एक जनाजा उठा था ईरान में, बहुत रश था उसका, लोग देखना चाहते थे, मोहब्बत में पागल हो रहे थे, तो आखिर देख के छोड़ा। ऐसे नहीं हुआ, बस ये रूहानियत कहीं और से है, तो सुभान अल्लाह। वाह जी वाह, देखा बहुत बेताब थे, बड़े परेशान थे, मोहब्बत की दुनिया में मरे जा रहे थे, इसलिए कि वो मर गया था, दिल काबू में नहीं थे, लपके जबके बढ़े ऊपर को हुए, हाथ उठाए कफन पर डाला, कफन फाड़ दिया, देखना चाहते थे देख लिया। तुम्हें मिल जाओ पता नहीं क्या करेगा, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो मानने वाले थे, उसके जो मानने वाले थे उनकी बात कर रहा हूँ, उनकी बात कर रहा हूँ। उन्होंने देखा और देख कर ही छोड़ा मोहब्बत में, और सिर्फ उन्होंने नहीं देखा, अल्लाह की कसम सारे जहान ने देख लिया। मैंने कहा जिस तरह तुमने वहां उसे मोहब्बत में देखा था, इसके घर का एड्रेस मालूम कर लो, नहीं है तो हमसे पूछ लो, जाओ इसे भी मोहब्बत में जाकर चूमो। जिस बात को तुम आज रो रहे हो, इस पर ये कई अर्सा पहले साइन कर चुका है। तो बात नहीं है, बिल पेश हुआ मुत्तफिका इनके कहने पर और इनके इशरार और इनकी ताईद पर हुआ है। शिया जवानों, ये तुम्हारे बड़ों की ताईद पर हुआ है। आप सबका सारे रिकॉर्ड को निकालो, जितने इजलासात हुए जिस सदा के, उन सब में देखो, सब में ये लिखा हुआ है कि गुस्ताखी जुर्म है, गुस्ताखी हराम है, और गुस्ताख को सजा मिलनी चाहिए। तुम्हारे इन लोगों के कहने के बाद मुल्क को पुरअमन बनाने के लिए, बदअमनी के खात्मे के लिए और फिरकावारियत के खात्मे के लिए पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के अंदर ये तारीख साफ फैसला हुआ, जिस फैसले के बाद मुल्क भर की तमाम जमातें उसकी
بات کہتے ہیں جی ہم مسترد کرتے ہیں. پہلی بات تو سمجھ آ گئی نا کہ ان کے پاس کوئی قانونی اخلاقی حق مسترد کرنے کا نہیں ہے. چلو یہ مسترد کرنے کا ہم نے مسترد کر دیا. یہ ملک جمہوری ہے, یہ ملک جمہوری ہے. یہاں الیکشن ہوتے ہیں, الیکشن میں کئی لوگ کھڑے ہوتے ہیں, 50 میں سے ایک جیتتا ہے, باقی یہ جیتتا کیسے ہے؟ ووٹ زیادہ ملتے ہیں. اس کو کیا ملتے ہیں؟ کیا ملتے ہیں؟ پاکستان میں دیوبندی ہے, پاکستان میں بریلوی ہے, پاکستان میں اہل حدیث ہے. یہ تمام مکاتب فکر ہیں, یہ سب تو کہہ رہے ہیں منظور ہونا چاہیے. ذرا اپنے آپ کو گنو, آپے سے باہر نہ ہو. میں تو مشورہ دے لگوں, ذرا گنو, جمہوری طور پہ آ جاؤ. نہ اسلامی میدان میں ہم سے آگے نکل سکتے ہو, نہ جمہور میں ہم سے آگے نکل سکتے ہو. آؤ دیکھو, تینوں طبقے متفق ہیں, تو جیت تو ہو گئی. اور داندلی کا جواز بھی نہیں ہے. داندلی ہوئی نہیں, اس لیے کہ متفق ہے, ووٹ تو سب نے دیے. قائمہ کمیٹی میں, اسلامی نظریاتی کونسل میں, پھر تمام طبقات نے. کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے جو انکار کر رہی ہو, کوئی مذہبی جماعت نہیں جو انکار. ہر یہاں تک کہ کوئی غیر مسلم بھی ایسا نہیں ہے بھائی, کوئی غیر مسلم بھی ایسا نہیں ہے جو اس بل کی مخالفت کرے سوائے ایک کے. پاکستان میں کوئی طبقہ بھی اس بل کی مخالفت, تو پتہ چلا سارے ایک طرف ہے اور ایک ٹولہ ایک طرف ہے, تو تمہاری مان لیں. اگر اس بل کو یوں دیکھو تب بھی, یوں دیکھو تب بھی, اسلامی نقطۂ نظر سے دیکھو تب بھی, جمہوری نقطۂ نظر سے دیکھو تب بھی, اور کہتے ہیں جی قرآن و سنت میں اس کی سزا نہیں ہے. ایک سوال معصوم سے پوچھنا چاہتا ہوں, یہ جو بل پہلے سے موجود تھا اور اس کی 5 سال سزا تھی, یہ قرآن و سنت میں تھا؟ 3 سال, 3 سال اس وقت تھا. لفظوں میں تو بات ہی نہیں آئی, مواد سارا وہی ہے, صرف سزا بڑی ہے. تو اگر بات آپ مواد کی کرتے ہو تو وہاں جو تو تعریف تھی وہی تعریف آج ہی ہے. اگر تمہیں تعریف پر اعتراض تھا تو 3 سال والے پر تم نہیں بولے, تمہارے تو سائل موجود ہے, آج بھی موجود ہے. تعریف اس وقت بھی نہیں تھی, تعریف اس وقت بھی نہیں ہے, تعریف پہلے بھی تھی, تعریف اب بھی ہے, صرف سزا بڑی ہے. پریشان کیوں ہو, جواب دو. توجہ, بڑا نہیں ہے, مجھے پتہ ہے کہاں سے آ رہا ہے, بڑا نہیں ہے, بڑا نہیں ہے. صرف ترمیم ہوئی ہے, اور ترمیم ہو کر اس کو جو ہے وہ آگے لایا گیا ہے, اور 10 سال سزا اور جناب عمر قید سزا ہوئی ہے. کوئی نئی بات اس میں؟ تو پوچھنا چاہتا ہوں پریشانی کیا ہے. اگلی بات کہ جی توہین پر سزا نہیں ہے, تو جو ایک عام شہری کی توہین پر پہلے 5 سال کی سزا منظور ہوئی ہے, یہ قرآن و سنت میں ہے, تو اسے کیوں مانا ہے؟ قائد اعظم محمد علی جناح کی توہین پر 14 سال سزا ہے, یہ قرآن و سنت میں, اسے کیوں مانا ہے؟ وہ تو ہے, ہم تو ثابت کریں گے. عبد الجبار حیدری صاحب کے دل میں یوں وار تھا, وہ تو ہے, وہ تو پکی بات ہے, اس کا تو انکار نہیں ہے. لیکن دوسرے لحاظ سے بات کر رہا ہوں, آپ کے لحاظ سے نہیں. آپ تو ماشاءاللہ سبحان اللہ, وہ دلائل بھی ہم دینے پہ آئیں گے تو برمار لگا دیں گے. میں تو آپ کو دوسری ٹانگ سے ذرا پکڑ کے جھنجھوڑتے میں ذرا کھینچ رہا ہوں. ادھر آؤ ذرا, ادھر بھی کوئی جہان ہے. اس وقت کیوں نہیں پوچھا, بعد میں کیوں نہیں پوچھا, پہلے کیوں نہیں پوچھا؟ صرف توہین صحابہ پہ کیوں تعریف پوچھ رہے ہو؟ اور اگلی بات سب کی توجہ ہے, شیعہ جوانوں اپنے بڑوں سے پوچھو, تم اہل بیت کی توہین پہ قانون بننے میں رکاوٹ کیوں ہو؟ اہل بیت کی توہین کے قانون کے راستے میں تم رکاوٹ کیوں ہو؟
علی کو لٹکتا دیکھنا چاہتے ہیں. ہم منکر غسل و حسین اور خاتون جنت کے منکر اور گستاخوں کو لٹکنا دیکھنا چاہتے ہیں. سزا ہونی چاہیے. خاتون جنت کی توہین کرے سزا ہونی چاہیے. اتنی بڑی مقدسہ عورت کی توہین پہ عمر قید کی ہونی چاہیے, سزائے موت ہونی چاہیے. یہ مطالبہ میں کرتا ہوں, شیعہ جوانوں تمہارے بڑے کیوں نہیں کر رہے؟ اس کا مطلب ہے میں مانتا ہوں اور وہ نہیں مانتے. تمہیں جو دھوکہ دیا جا رہا ہے اس دھوکے کی دنیا سے باہر آؤ. اہل بیت کی عزت, عظمت, رفعت اور مقام کو دیکھنا چاہتے ہو ہمارے پاس ہو, ہم تمہیں بتائیں گے اہل بیت کی محبت کیا ہے. اور اگلی بات, اے میرے قائد, اے میرے روحانی باپ, اے امام اہل سنت, اے شہید امام اہل سنت, اے شہید ناموس صحابہ, اے بھرنی جامعہ حیدریہ, اے ہمارے مربی اور محسن, آج آپ نہیں ہیں, آپ کا جامعہ چل رہا ہے, آپ کے جامعہ ترقی کر رہا ہے, آپ کے شاگرد بن رہے ہیں, آپ کا فیض چل رہا ہے, آپ کا گلشن آباد ہے, آپ کی جماعت آباد ہے. اے امام اہل سنت, آپ کی خدمت میں ہدیہ سلام بیچتے ہوئے پیغام دینے لگا ہوں. آپ کے مدرسے کی مسند بھی خالی نہیں ہے, آپ کی جماعت کی مسند بھی خالی نہیں ہے. آؤ تو اے میرے قائد, آئیے دیکھ لیجئے, مسند یہاں بھی خالی نہیں ہے, مسند وہاں بھی خالی نہیں ہے, گلشن یہاں بھی آباد ہے, گلشن وہاں بھی آباد ہے, گلشن آج بھی آباد ہے, گلشن کل بھی آباد ہے. قافلہ جماعت کی صورت میں بھی آگے بڑھا ہے, قافلہ جامعہ کی صورت میں بھی آگے بڑھا ہے. حیدری شہید کے زمانے میں مغرب تک پروگرام ختم ہوتا تھا. قائد محترم, قافلہ آگے بڑھ گیا. 3 نمازیں آپ کے پڑوس میں ہو رہی ہیں, جمعہ آپ کے پڑوس میں ہو رہا ہے, صفیں آپ تک جا رہی ہیں. اٹھیے, آئیے, نظارہ کیجئے. 3 نمازیں منظر پیش کر رہی ہیں. اٹھیے, آئیے, دیکھیے مصلی خالی نہیں ہے. امام اہل سنت یہ وہی ہے جس کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا تیرے ہاتھ میں خدا کی لکیریں ہیں. امام اہل سنت آئیے دیکھ لیجئے, اسٹیج پر جلوہ افروز ہے, شمع روشن ہے, اور یہیں تک بات نہیں پہنچی پلٹی ہے. آئیے اسلام آباد تشریف لائیے, کنونشن سینٹر میں دیکھیے, دائیں بائیں اہل سنت جماعتوں کا ہجوم ہے. فروری کے مہینے میں جام دینے والے
بات گھٹی نہیں ہے، بات بڑی ہے۔ اب کل کو کوئی کہہ دے عبدالجبار حیدری صاحب آپ نے علی شیر حیدری کا نظریہ چھوڑ دیا، کوئی پوچھے کیوں؟ کہ وہ تو عصر تک پروگرام کرتے تھے، آپ عشاء تک کر رہے ہیں۔ آپ نے سلسلہ چھوڑ دیا کہ کیوں؟ کہ انہوں نے کبھی قاریوں کو نہیں بلایا تھا، آپ نے قاریوں کو بلا لیا۔ آپ نے نظریہ چھوڑ دیا، جناب انہوں نے تعمیر جو ایک منزل تک کی تھی، آپ دوسری منزل تک کر رہے ہیں۔ ایسے جب آپ نے نظریہ چھوڑ دیا، ان کا مہمان خانہ وہاں تھا، آپ نے یہاں بنا لیا۔ آپ نے نظریہ چھوڑ دیا، کمرے 2 تھے، آپ نے 4 کر دیے۔ آپ نے نظریہ چھوڑ دیا، جناب بیٹھک 1 تھی، آپ نے 4 بنا دی۔ آپ نے نظریہ چھوڑ دیا، استاد 10 تھے، آپ نے 50 کر لیے۔ آپ نے نظریہ چھوڑ دیا، کلاسز 4 تھی، آپ نے 25 کر لی۔ آپ نے نظریہ چھوڑ دیا، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو پھر میں ان سے کہوں گا تمہیں میں اور کچھ نہیں کہہ سکتا۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ ایسے عقل مندوں کے لیے اس سے اچھا جملہ اور کوئی نہیں ہے۔ میں بحث میں لاؤں، میں زیر بحث رکھوں، میرا مزاج بھی نہیں ہے اور کچھ اتنی ضرورت بھی نہیں ہے۔ میر قافلہ موجود ہے، میر کارواں بھی موجود ہے اور کارواں بھی موجود ہے۔ نہ کارواں کو شکوہ میر کارواں سے ہے، نہ میر کارواں کو شکوہ کارواں سے ہے۔ کارواں بھی کمال پر ہے، میر کارواں بھی کمال پر ہے۔ اسی اسٹیج پر کھڑے ہو کر میں نے کہا تو فلانوں 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 لوگوں کو بری لگی تھی، آج تو سچ ثابت ہو گئی۔ ہم اس نظریے کے ساتھ اگلی آخری بات، ہاں کل تک ہم جاتے تھے، لوگ اشارہ کر کے کہتے تھے صحابہ والے، کیا کہتے تھے؟ کیا والے؟ کیا والے؟ آج جب آپ گزرتے ہو لوگ یوں نہیں کہتے صحابہ والے ہیں، لوگ کہتے ہیں صحابہ صحابہ والے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اور بولو کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ اور دشمنوں حق نواز و اشار و مختار اور اعظم اور حیدری، عبدالغفور ندیم اور شعیب ندیم اور جناب انجینئر الیاس زبیر کو شہید کرنے والوں، میں تمہیں واضح کہہ رہا ہوں، تم انہیں شہید کر کے شکست کھا گئے ہو اور یہ شہید ہو کر فاتح بن گئے۔ تاریخ دوہرانا چاہتے ہو، مارنا چاہتے ہو، ڈرانا چاہتے ہو، میں تو تمہاری تھریٹ کے باوجود اسٹیج پہ کھڑا ہوں، ہوش و آواز میں کھڑا ہوں، پہلے سے زیادہ جم کے کھڑا ہوں، اور میں جملہ کہنے لگا ہوں، پہلے پاؤں زمین پر تھے، تمہاری شہ رگ پہ رکھ کے کھڑا ہوں۔ اور کدھر ہو؟ کون سی دنیا میں رہتے ہو؟ کسی اور کو ڈرانا، مجھے میرے اکابر نے پڑھایا ہے، جو رات قبر میں ہے وہ باہر نہیں آ سکتی، جو باہر ہے وہ قبر میں نہیں آ سکتی۔ میرے مرنے کا وقت متعین ہے، ساری دنیا کی طاقتیں جمع کر لو، خدا کی قسم میرا بال بھی کا نہیں کر سکتے۔ یاد رکھنا، ہمیں قرآن نے سکھایا ہے، ہمیں قرآن نے پڑھایا ہے، ذلت اور عزت دینے والا خدا ہے، رزق دینے والا خدا ہے، موت دینے والا خدا ہے، جان دینے اور لینے والا اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ میرے قائد اعظم طارق نے کہا تھا، میں اللہ کے علاوہ کسی اور سے ڈرنا شرک سمجھتا ہوں۔ مجھے میری قیادت کو میں احتیاط کیجئے۔ میں نے اس خبر کے شو ہونے سے پہلے اپنے دوستوں سے کہا تھا، میرا دل چاہتا ہے سیکورٹی چھوڑ کر باہر گھوموں۔ یہ خبر بعد میں آئی، یہ خبر بعد میں، میں نے پہلے کہا میرا دل چاہتا ہے میں یوں گھوموں تاکہ میں بتاؤں تم کیا مارو گے، مارنے والا میرا اللہ ہے، مارنے والی ذات اللہ کی۔ اور ایک بات اور آپ کو بتا دوں، ایک بات آپ کو اور بتا دوں، میرا مرنا میرے جینے سے زیادہ خطرناک ہے۔ میں بڑے شرح صدر کے ساتھ کہہ رہا ہوں، بڑے شرح صدر کے ساتھ کہہ رہا ہوں اور بڑی وضاحت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، میرا مرنا میرے جینے سے زیادہ خطرناک ہوگا۔ تم یہ کھیل کھیل کر بھی ناکام رہو گے اور میں اس میں جا کر بھی کامیاب رہوں گا، اور اگلی بار سمجھنا تمہیں زندگی سے اتنا پیار نہیں ہے جتنا صحابہ کی عزت پہ قربان ہو جانے سے ہمیں پیار ہے۔
اور ہم ہجوم میں کھڑے ہیں. تم تنہا کھڑے ہو، ہم ہجوم میں کھڑے ہیں. تمہارے ساتھ جانے والے آج ہمارے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے کھڑے ہیں. لوگ کہتے تھے تم نے یہ کر لیا، تم بولتے نہیں ہو، یہ ہو گیا تم نہیں بولتے، یہ گستاخی ہو گئی تم نہیں بولتے. ہم تمہیں کہتے تھے صبر کرو. پریشان وہ ہو جس کا لیڈر نہ ہو، پریشان وہ ہو جس کا لیڈر نہ ہو. جن کے لیڈر ہوا کرتے ہیں وہ پریشان نہیں ہوا کرتے. آج تم سر فخر سے اٹھا کر جی رہے ہو اور وہ سر چھپا کر بھاگ رہے ہیں. کراچی سے خیبر تک ایک آواز لگی، آواز تھی صحابہ. ہائے 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 کیا آواز تھی؟